حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدہ میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ نام صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد، حدیث مبارک کا سنی ہے کہ اتنا طویل عمل کرتا ہے کہ پیدائش سے موت تک سجدے میں پڑا ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن جائے گا اور وہاں کے انعامات اور اکرام دیکھے گا، کہے گا میں نے کچھ عمل نہیں کیا۔ پیغمبر السلام نے بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم بس کر رہے ہیں کہ جی بس جی میں بہت کرتا ہوں، بلکہ یہ تو کمائی کی جگہ ہے کہ آپ جتنا چاہے کمائیں، وہاں جا کر جب انعامات تقسیم ہوں گے تو پھر کہے گا اوہ میں تو وقت بڑا ضائع کیا ہے۔ اور یہی ہماری حالت، ہم تو ویسے ہی غافل ہیں، ویسے ہی ہم تو غافل ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد الناس ہونے کا نسخہ بتایا کہ تو سب سے بڑا عبادت گزار کیسے بن سکتا ہے۔ فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش اور محنت کر تو عابد الناس سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اس لیے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے عملی طور پر وہ محدود طور پر کرتا ہے۔ نماز کا ایک خاص وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج عمرے کا وقت ہے، زکوٰۃ خیرات کا وقت ہے، صدقے کا وقت ہے۔ لیکن شیطان چونکہ 24 گھنٹے ہمارے پیچھے، تو 24 گھنٹے ہم سے گناہ کرانے کی کوشش میں لگا ہوا، یہاں تک کہ نماز میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مولا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے شیطان، اور اس کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، مسجد میں اور گاؤں میں پھرتا ہے، کھیت میں پھرتا ہے، مارکیٹ میں پھرتا ہے۔ جو نیکی کی حالت میں حج عمرہ کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اور زبان سے ایسی باتیں کہلا رہا ہے، لڑائی جھگڑے کرا رہا ہے، دوسری باتیں ایسی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس میں گناہ کرانا ہے، انداز کرو اب کہ اس کی حالت کفن پہنا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لا جدال ولا فسوق لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ گناہ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں، یعنی اس میں بھی شیطان کراتا ہے۔ تو جب 24 گھنٹے شیطان ہمارے پیچھے ہے اور ہم سے گناہ کرانے کی کوشش میں، ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہاتھ پاؤں سے، ورنہ دل میں برائی لانے کی کوشش کرتا ہے، تو جب اس سے آپ بچیں گے، 24 گھنٹے جب بچیں گے تو آپ 24 گھنٹے عبادت گزار، یہ ہے، یہ راز ہے تمہیں 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے، وہ ہر وقت پیرے پر ہے، یعنی 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے۔ کان سے گناہ کرانا نہیں، بالکل نہیں کرنے دوں گا، کان سے گھسنا چاہے شیطان نہیں گھسنے دوں گا، زبان سے گزرنے نہیں گھسنے دوں گا۔ یہ کیا دیکھو، فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں انسان آخرت میں جب انعامات بٹے گی، چھوٹی چھوٹی نیکی پر جب نوازا جائے گا تو حیران ہو جائے گا، نیکی چھوٹی سی اور انعام بتائے کاش تو میں یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا۔ اس لیے انسان کو غفلت سے وقت نہیں گزارنا چاہیے، ہمہ وقت اس بات کا خیال رکھے کہ میرے اس وقت میں مجھے آخرت کے لیے کچھ لکھا جائے، اور نیتیں درست کرو، کیا کر سکتے، نیتیں درست کرو، بس اپنی نیتوں کو درست کرو کہ اللہ کے لیے اس کام کو کرنا ہے، اور پہرا دو، 24 گھنٹے پہرا دو کہ یار کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے، شیطان مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ، کوئی گناہ نہ کرا دے۔ یہ جب آپ ایسا کرو گے تو پھر عابد الناس میں شمار ہو، پھر گویا کہ 24 گھنٹے ہمارے
نیکی کے لکھے جائیں. اس لیے میزان میں تقوی کا بہت وزن ہوگا. بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ متقی آدمی جو 24 گھنٹے گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لیتا، اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس کو میزان پہ لایا جائے گا اور تولنے کے لیے، تو اس کے چھوٹے موٹے ہی گناہ ہوں گے، کیونکہ بڑے تو اس نے ہونے نہیں دیے، یا ہو گئے تو فوراً توبہ کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس کا کیا حساب کتاب کرنا ہے، جاؤ بس اس کو لے جاؤ، لے جاؤ اس کو. یہ ہے یہ تقوی کا بڑا وزن ہوگا. تو پیغمبر السلام نے یہ روایت اس لیے بیان کی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں. بڑا محدود لمٹ سے وقت ہے، لمیٹڈ سا. 15 سال کے بعد یا بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کا تھوڑا سا وقت ہے، ضائع نہ کریں. ہم جو ضائع کر رہے ہیں، اچھا جی کر لیں گے جی، اچھا جی نیک ہو جائیں گے جی، وہاں جا کر تو نیک بھی بچتا ہے کہ یار وہ ہو اور آگے جاتا ہو، وہ یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا